رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین صاحب الحوض والکوثر والتاج والمغفر والخطبة والمنبر والوجه الانور والخد الاقمر والجبین الازہر والحسب الاطہر والنسب الاشہر النبی الامی المکی المدنی القرشی الحاشمی الابتعی البتعی التامی الحجازی العربی الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد مولانا مولا الكونين جد الحسن والحسين ابي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ العظم مولانا حجت ابن الحسن العسکری. اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی قرآن المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء ما بناها والارض ما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها. ایک صلوات پڑھ محمد والے. حضرات، سالانہ مجلس اعزا سید الشہداء علیہ السلام 7 سے 9 محرم تک 10 بجے شب بمقام علی لاج روبروئے اعزا خانہ زہرا دارالشفا میں یہ مجلس خطاب بندہی انشاءاللہ کرے گا. 9 محرم یعنی آج کی تاریخ شام میں 4 بجے آپ حضرات سے شرکت کی استدعا ہے. اور اس شرکت کے متمنی ہیں نواب سید محمد عابد حسین خان اور ڈاکٹر نواب سید علی عباس خان اور فرزندان نواب سید سرفراز حسین خان صاحب. 13 محرم کو 7 بجے شام میں اسی حسینی کوٹھی میں ایک مجلس اعزا برائے ایصال ثواب میر محمد سعید خان اور ان کی اہلیہ محترمہ کے منعقد ہے. آپ حضرات سے شرکت کی استدعا ہے. اسے بھی بندہ انشاءاللہ خطاب کرے گا. اور شرکت کے متمنی ہیں فرزندان سید مہدی علی خان، سید عباس علی خان اور سید مصطفیٰ علی خان. 13 محرم 7 بجے شام بمقام حسینی کوٹھی. اور اس کے علاوہ یہ مجلس کا سلسلہ کہ جو پہلی محرم سے شروع ہوا ہے یہ انشاءاللہ 12 محرم تک اپنے وقت پہ 12 بجے جو ہے وہ دائم اور قائم ہے. آپ حضرات سے 11 اور 12 تاریخ کو بھی شرکت کی استدعا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد. خدا عالم ارشاد فرما رہا ہے والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، قسم ہے چاند کی کہ جب وہ سورج کے پیچھے آئے. اللہ نے اپنے حبیب کو سورج سے تعبیر کیا کہ میرے حبیب کی ذات والا صفات سورج کی طرح سے ہے کہ جس طریقے سے سورج کائنات کو اپنی روشنی سے منور کرتا ہے اور اس کی کرنیں چپے چپے اور گوشے گوشے میں پڑتی ہے. صحرا نہیں دیکھتی، جنگل نہیں دیکھتی، بیابان نہیں دیکھتی، آبادی نہیں دیکھتی. جہاں جہاں بھی
کھلا ہوا اور اس کے نور کو قبولیت کا جذبہ ہوگا، وہاں وہاں سورج کی کرنیں ضرور پہنچیں گی۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ کرنیں یہ نہیں دیکھتی کہ جو ہم سے مستفید ہو رہا ہے وہ ہمارا دوست ہے یا ہمارا دشمن ہے، ہمارا اپنا ہے یا اپنا ہمارا پرایا ہے، جو بھی ہو ایک عنوان سے، ایک طریقے سے، ایک انداز سے سورج اپنا نور کائنات کے گوشے گوشے تک پہنچاتا ہے۔ نبی کی ذات کو سورج سے اللہ نے تعبیر کیا اسی مقصد اور اسی مفہوم کو سمجھانے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک لقب اور لگا دیا کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے حبیب ہم آپ کو بھیج رہے ہیں تو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیج رہے ہیں، صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں، صرف صاحبان ایمان کے لیے رحمت نہیں، بلکہ عالمین کے لیے رحمت۔ اور دوسری طرف سورج سے تعبیر کر کے نبی کی ذات کو کائنات کے لیے اللہ نے یہ دعوت فکر بھی دے دی کہ دیکھو سورج روشنی لٹاتا ہے، لیکن روشنی لٹانے سے پہلے سورج خود بھی روشن ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو روشنی لٹائے وہ خود تاریکیوں میں گھرا ہوا ہو۔ تو جس طریقے سے سورج کو روشنی لٹانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ خود اس کے اندر بھی نور پایا جائے، تو ہم اس نبی کو اگر بھیج رہے ہیں تو کاہے کے لیے بھیج رہے ہیں؟ اس بات کو سمجھو، کتاب کی تعلیم دینے کے لیے بھیج رہے ہیں، حکمت کی تعلیم دینے کے لیے بھیج رہے ہیں، تزکیہ نفس کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں۔ تو جو کتاب و حکمت کی تعلیم دینے کے لیے آئے گا وہ خود جاہل نہیں ہو سکتا، بلکہ کتاب اور حکمت کی تعلیم رکھتا ہوگا تبھی تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ یہ اور بات ہے کہ کہنے والوں نے یہ کہا کہ بے شک نبی آئے تھے ہمیں کتاب و حکمت کی تعلیم دینے کے لیے، لیکن معاذ اللہ خود کچھ نہیں جانتے تھے، معاذ اللہ بالکل بے سواد تھے، کچھ بھی علم ان کے پاس نہیں تھا۔ جب وہ آئے تھے تو میں نے ایک بات کہی تھی کہ تعلیم ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے کہ جو انسان کے اندر اچھے اخلاق کو پیدا کرتی ہے، یہ تعلیم ہوتی ہے کہ جو انسان کو یہ درس دیتی ہے کہ دیکھو اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ بے شک نبی نے اس وقت تک اظہار تعلیم و تعلم نہیں کیا، لیکن کم سے کم اپنے کردار کے نمونے سے، اپنی صداقت کے نمونے سے، اپنی امانت کے نمونے سے یہ ظاہر کرتے رہے کہ دیکھو جس کے اتنے اچھے اخلاق ہو سکتے ہیں کہ جس کے اخلاق کا تم کلمہ پڑھنے لگو، وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بالکل تعلیم نہ رکھتا ہو یا معاذ اللہ جاہل ہو۔ عزیزان گرامی، گفتگو مسلسل اس آیت کے ذیل میں بھی ہوئی ہے اور اس موضوع کے اوپر بھی ہم نے بحث کی ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم، کہ ہم نے ایک رسول کو بھیجا کہ جو امیوں میں سے تھا، انہی میں سے تھا، اسے مبعوث کیا۔ اب اس ترجمے کو، امی کے ترجمے کو کیا لیا گیا کہ امی کے معنی ہوتے معاذ اللہ جاہل، تو اب یہ جو نبی آ رہا ہے معاذ اللہ امیوں کے درمیان میں آ رہا ہے تو خود بھی امی ہے۔ اب یہ امی کا ترجمہ جاہل کہاں سے نکلا؟ پوری ذمہ داری سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ امی کا جو ترجمہ جاہل کیا گیا ہے، یہ حقیقتاً امی کا ترجمہ جاہل مسلمان نہیں کرتے تھے بلکہ یہودی کیا کرتے تھے۔ توجہ فرمائیں آپ، یہ امی کا ترجمہ کہ جو جاہل شروع ہوا ہے یہ یہودیوں کی اصطلاح تھی، ان کے یہاں امی کا ترجمہ جاہل کیا جاتا تھا۔ مکے کا ایک نام تھا ام القریٰ، ایک نام تھا ام القریٰ، یعنی قریوں کی ماں، قریوں کی ماں۔ اور اسے قریوں کی ماں اس لیے کہا گیا کہ کائنات میں سب سے پہلے اللہ نے جب زمین بچھانی شروع کی تو یہیں سے بچھانی شروع کی، یعنی کائنات میں کچھ نہیں تھا تب بھی مکے کا وجود برقرار تھا کہ جہاں خانہ کعبہ ہے وہ زمین موجود تھی کہ جہاں سے زمین بچھائی گئی، اس عنوان سے ام القریٰ کہا گیا۔ لیکن اب یہاں پہ رک کے ایک جملہ معترضہ آپ کی خدمت میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے ہونا اور ایک چیز ہوتی ہے باقی رکھنا۔ غور کریں حضرات، میں کیا کرنا چاہتا ہوں، ایک چیز ہوتی ہے ہونا، ایک چیز ہوتی ہے باقی رکھنا، ایک چیز ہوتی ہے وجود پانا، ایک چیز ہوتی ہے وجود کو باقی رکھنا۔ توجہ فرمائیں آپ، وجود کو باقی رکھنا۔ بے شک، غور کریں حضرات، بے شک اللہ نے کائنات کو وجود دیا ہے مکے کے صدقے میں، لیکن کائنات کا وجود باقی ہے کربلا کے صدقے میں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ ایک
چیزیں ہونا بے شک کائنات کو اگر وجود ملا تو کربلا مکے کے صدقے میں، لیکن آج کائنات کا وجود اگر باقی ہے تو وہ کربلا کے صدقے میں باقی ہے۔ اگر کربلا نہ ہوتی تو آج شاید خانہ کعبہ بھی نہ ہوتا، کہ جس نے خانہ کعبہ کی حرمت کو بچایا، جس نے مکے کی حرمت کو بچایا۔ اگر حسین کربلا سے مکے سے حج کو عمرے میں تبدیل کر کے کربلا نہ روانہ ہوئے ہوتے تو مکے کی حرمت بھی پامال ہو گئی ہوتی، مکے کا وجود بھی مٹ گیا ہوتا۔ غور فرمائیے، آپ قول ایک یہاں پہ دو قول آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور پھر اپنی منزل کے اوپر آ جاؤں گا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ ہمارے اور آپ کے 8ویں امام، امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام، عظمت کربلا کا اندازہ کیجئے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو، جب اللہ کسی کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے، جب اللہ کسی کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے تو اس کے دل میں شوق زیارت قبر حسین ڈال دیتا ہے۔ جب اللہ کسی کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے تو اس کے دل میں شوق زیارت قبر حسین ڈال دیتا ہے۔ آپ غور کریں، زیارت کرنے جانے کی گفتگو نہیں ہے، شوق زیارت۔ اگر شوق زیارت پیدا ہو جائے، حسین کی قبر کی زیارت کا شوق پیدا ہو جائے تو اللہ اسے گویا اس سے اللہ نے اپنا محبوب بنا لیا، اللہ اسے پسند کرتا ہے، اللہ اس سے راضی ہے۔ یہ شوق پیدا ہو جائے، لیکن خلوص دل کے ساتھ، معرفت امام کے ساتھ، دوسروں کو بتانے کے لیے نہیں کہ ہم کتنی مرتبہ حج کی زیارت کے لیے گئے اور کب کب جانا چاہتے، نہیں، صرف خالصتاً لوجہ اللہ۔ اگر یہ شوق پیدا ہو جائے، اللہ کہتا ہے کہ جس کے دل میں یہ شوق پیدا ہو گیا سمجھ لو وہ ہمارا محبوب ہے۔ دوسری حدیث، اور اپنی منزل کے اوپر آ جاؤں گا، پھر امام فرماتے ہیں، امام ارشاد فرماتے ہیں، ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ سنو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اس طریقے سے اپنے پروردگار سے ملاقات کرو کہ تمہارے دامن کے اوپر بھی ایک گناہ کا دھبا نہ ہو تو جاؤ قبر حسین کی زیارت کر لو۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ جاؤ قبر حسین کی زیارت کر لو۔ یہ عظمت ہے اس زیارت کی کہ اگر اس شوق کے ساتھ، اس تمنا کے ساتھ، اس خلوص کے ساتھ تم زیارت کرنے کے لیے جاؤ گے، نہ جاؤ، صرف شوق پیدا کر لو۔ حالات استوار نہیں ہے، مالی کیفیت اجازت نہیں دیتی، توجہ فرمائیے، گھریلو مشکلات انسان کو اجازت نہیں دیتے، نہیں جا سکتا، لیکن شوق زیارت رکھتا ہے، تمنا زیارت رکھتا ہے، الفت زیارت رکھتا ہے تو اللہ کہتا ہے نہ جاؤ زیارت کے لیے، ہم تمہیں ابھی سے اپنا محبوب بنائے لیتے ہیں۔ اس سے بڑھ کے لیے انسان کی سعادت اور محب اہل بیت کے لیے اس سے زیادہ فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ شوق پیدا ہو جائے، توجہ فرمائیے، شوق پیدا ہو جائے، کہ نہیں جا سکتے، توجہ، نہیں جا سکتے، ہم نے تمہارے حوالے زیارتیں کر دی ہیں، ان زیارتوں کو پڑھو۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ امام حسین پہ زیارت کب کب پڑھنی چاہیے؟ امام نے جواب دیا کہ جب نماز پڑھو تو نماز کے بعد میرے جد کے اوپر ضرور زیارت پڑھنا، ضرور سلام کرنا، توجہ فرمائیے گا۔ اور اگر کسی نے کہا کہ ہر نماز کے بعد نہیں کر پائے تب کیا کریں؟ کہ اگر ہر نماز کے بعد نہیں کر سکتے تو کم سے کم دن بھر میں ایک مرتبہ سلام کرنا، اگر دن بھر میں ایک مرتبہ بھی سلام نہیں کر سکتے تو کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ سلام کر لو، ہفتے میں نہیں کر سکتے تو کم سے کم سال میں ایک مرتبہ سلام کر لو، سال میں نہیں کر سکتے تو کم سے کم اپنی پوری حیات میں ایک مرتبہ سلام کر لو۔ حیات میں آپ سوچئے کہ وہ انسان کتنا بدبخت ہوگا کہ جس کی زندگی بیت جائے اور اسے حسین پہ سلام کرنے کا وقت نہ ملے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ یہ ہے عظمت۔ اور لیکن ایک بات اور یہاں پہ رک کے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، معرفت امام کے ساتھ یہ زیارت ہونی چاہیے۔ جہاں زیارت کا حکم ہے، زیارت عاشورہ ہو چاہے زیارت وارثہ ہو، وہاں یہ بھی احتیاط برتی گئی ہے کہ دیکھو ایسی جگہ کے اوپر زیارت نہ پڑھنا کہ جہاں چھت پڑی ہوئی پڑھی جا سکتی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، غور فرمائیں آپ، لیکن بہتر ہر چیز میں ایک افضل ہوتا ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے آپ 4 رکعت نماز پڑھ لی،
لی, 7 رکعت نماز پڑھ لی, 8 رکعت نماز پڑھ لی, 2 رکعت نماز پڑھ لی, بے شک ٹھیک ہے, قبول ہو گئی, کسی کو اعتراض کا حق نہیں ہے. لیکن اگر اس نماز کو اور بلندی دینا چاہتے ہو تو اول نماز وقت نماز پڑھو, یہ اور زیادہ نماز بلند ہو جائے گی. اور بلندی دینا چاہتے ہو تو پھر اذان اور اقامت کے ساتھ نماز پڑھو, اور بلندی مل جائے گی. توجہ فرمائیں آپ. اور بلندی دینا چاہتے ہو تو نوافل کے ساتھ نماز پڑھو, اور بلندی مل جائے گی. اور بلندی نماز کو دینا چاہتے ہو تو جماعت ہو رہی ہے تمہارے محلے میں, جماعت میں شرکت کرو, اور بلندی تمہاری نماز کو مل جائے گی. توجہ فرمائیں آپ. تو اسی طریقے سے زیارت گھر میں بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہو, کھڑے ہو کے بھی پڑھ سکتے ہو, لیکن بہتر یہ ہے کہ ایسی جگہ پڑھو کہ جو کھلا ہوا ہے, گھر کی چھت کے اوپر جا کے پڑھو, گھر کی چھت پہ جا کے پڑھو. لیکن یہ احتیاط رکھنا کہ سر تمہارا ڈھکا ہوا نہ ہو, کھلے سر نماز پڑھو, کھلے سر نماز پڑھو. عزیزان گرامی, شاید یہ زیارت کروا کے اللہ یاد دلانا چاہتا ہے کہ جس کی زیارت تم پڑھ رہے ہو اس کا لاشا کربلا میں بے گورو کفن پڑا ہوا تھا. توجہ فرمائیے, کھلے سر نماز پڑھو. لیکن یہ حکم مردوں کے لیے ہے, عورتوں کے لیے نہیں ہے. توجہ فرمائیں آپ. لیکن جہاں زیارت کا حکم ہے, میرے بزرگ کہ جو پڑھتے رہتے ہیں زیارت, اس بات کی تائید کریں گے کہ جہاں زیارت کا حکم ہے وہاں یہ بھی حکم ہے کہ سر ڈھکا ہوا نہیں ہونا چاہیے, کھلے سر نماز پڑھو. ہے کہ نہیں؟ آپ بتائیں مجھے. کھلے سر نماز پڑھو, یہ مردوں کے لیے ہے, عورتوں کے لیے نہیں ہے. اس لیے کہ سر اگر کھل گیا تو پھر اب اس سر کھلے کے ساتھ زیارت پڑھنا تو یہ ایک حرام اور ایک مستحب جمع ہو جائے گا. اس لیے کہ اللہ کی مومنہ وہ نہیں ہو سکتی کہ جس کا سر کھلا ہوا ہو. یہ مردوں کے لیے حکم ہے, عورتوں کے لیے حکم نہیں ہے. عزیزان گرامی, کتنی عزت اور آبرو دی ہے اللہ نے عورت کو کہ زیارت کے حوالے سے مردوں کے لیے حکم ہے کہ سر کھلا ہوا ہونا چاہیے. لیکن جب عورت زیارت پڑھے, نہیں اس بات کا خیال کر کے پڑھو کہ کسی نامحرم کی نگاہ تم پر نہیں پڑ رہی ہے. اس بات کا خیال کر کے پڑھو کہ تمہارے سر پہ چادر ہونی چاہیے. ننگے سر, کھلے سر تمہیں نماز پڑھنے کا حکم, جانے دیجئے زیارت پڑھنے کا بھی حکم نہیں ہے. زیارت نہیں پڑھ سکتی تم. عزیزان گرامی, چھوڑیے اسے. تمام زیارت پھر بھی مستحب ہے. آ جائیے اللہ کے واجب کے اوپر 2-4 جملے مجھے عرض کرنے دیجئے, میں اپنی منزل پہ آ جاؤں گا. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. توجہ فرمائیے, حج کہ جو واجب ہے, واجب ایک انسان کو اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اگر استطاعت پیدا کر لیتا ہے تو حج پہ جانا واجب ہے. یہ ناممکن ہے کہ استطاعت پیدا ہو جائے اور حج پہ نہ جاؤ. گویا تم نے ایک واجب کو چھوڑا ہے. جس طریقے سے نماز پہ واجب ہے نہ پڑھی تو اللہ تمہارے ساتھ مواخذہ کرے گا, ویسے ہی مستطیع ہونے کے بعد, استطاعت پیدا کرنے کے بعد اگر حج نہ کیا تو اللہ تم سے سوال کرے گا. لیکن حج میں پہنچنے کے بعد بھی ایک رکن ہے حج کا کہ جسے سعی کہا جاتا ہے. کوہ مروہ اور کوہ صفا کے درمیان میں سعی حکم ہے مردوں کے لیے کہ وہ دوڑ کے سعی کریں. نہیں دوڑ سکتے تو تیز قدم اٹھائیں. توجہ فرمائیں آپ, تیز قدم اٹھا کر کے صحیح کریں. غور کریں حضرات. لیکن مردوں کے لیے حکم ہے, عورتوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے. کہا تم اگر صحیح کر رہی ہو تو متانت کے ساتھ صحیح کرو, باوقار انداز میں صحیح کرو. دوڑنے کا حکم تمہارے لیے نہیں ہے. توجہ فرمائیں آپ. کیوں؟ اس لیے کہ اگر عورت دوڑ گئی تو اب اس کے وقار میں کمی آئے گی. غور کریں حضرات, اس کے وقار میں کمی آئے گی. آپ تصور کریں, صفا اور مروہ کے درمیان جو صحیح ہے وہ سنت ابراہیمی نہیں ہے, وہ سنت اسماعیلی نہیں ہے, بلکہ سنت ہاجرہ ہے. سنت ہاجرہ ہے ایک عورت کی سنت. لیکن عورت کے اوپر سے اللہ نے اٹھا رکھی ہے. کیوں؟ تاکہ تمہارے پردے کا وقار برقرار رہے. عزیزان گرامی, تصور کیجئے جب اللہ اپنی حج میں یہ اہتمام برت رہا ہے کہ تمہارے پردے کا وقار برقرار رہے, تو یہ کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ اللہ کو ماننے والی عورت بازاروں میں بغیر پردے کے ٹہلے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر.
ایک تصور کرنے کا مقام ہے, غور کرنے کی جگہ ہے. آپ جنت میں پہنچیں گے, اقوال معصومین نے بتایا کہ جب جنت کے در پہ جاؤ گے تو وہاں بورڈ لگا ہوا ہوگا, یہ ان افراد کا جنت میں داخل ہونا ممنوع ہے. توجہ فرمائیے گا, آپ چلے جائیے, بہت سی جگہوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ بھائی ان لوگوں کا ہمارے گھر میں داخل ہونا منع ہے. غور کریں حضرات, ویسے ہی جنت پہ بھی ایک بورڈ لگا ہوگا کہ اس طرح کے افراد جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. وہ کون لوگ ہیں؟ کا ایک وہ کہ جس نے شراب پی, جو شرابی تھا, اگر بغیر توبہ کیے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا تو جنت کی بو نہیں سونگ سکتا, جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. دوسرا کون؟ وہ کہ جو اپنے رشتہ داروں سے قطع رحم کر لے, اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دے, وہ یہ کہے کہ ہم سے ہمارے رشتہ داروں سے کوئی مطلب نہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم اسے جنت میں داخل نہیں ہونے دیں گے. توجہ فرمائیں, تم نے اپنے اپنوں سے رشتہ نہیں توڑا بلکہ ہم سے رشتہ توڑ لیا ہے. تیسرے وہ عورت کہ جو پردے کی عظمت کو سمجھتے ہوئے بھی بے پردہ رہے, اللہ اسے جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. تصور فرمائیے, میں آ گیا منزل پہ, میری گفتگو ختم ہو گئی, جو جہاں تک مجھے لانا تھا بات کو میں لے کر کے آ گیا. اس سے زیادہ گفتگو کروں گا تو خشک ہو جائے گی. یہ ہے عظمت, یہ ہے وقار اللہ کی نگاہ میں ایک عورت کا کہ دیکھو حق کسی معمولی شے کی حفاظت نہیں کی جاتی بلکہ گھر میں اس شے کی حفاظت کی جاتی ہے کہ جو تمہاری نگاہوں میں قیمت رکھتی ہو. توجہ فرمائیں آپ, قیمت رکھتی ہو. یورپ کا, امریکہ کا ایک پریزیڈنٹ کہ جسے ریگن کہا جاتا ہے, بزرگ جانتے ہوں گے, اور اس کے علاوہ جن کی جنرل نالج جی وہ بھی جانتے ہوں گے, ریگن کہا جاتا ہے. جب اسلامی انقلاب ایران میں آیا تو اس نے ایک جملہ کہا, توجہ فرمائیے گا, وہ ایران کہ یورپ اور امریکہ کی عیاش گاہ بنا ہوا تھا, عیاشی کا اڈا بنا ہوا تھا, وہ ایران جب ریولوشن آیا, انقلاب آیا, تو اسی ایران کو امام خمینی نے پردے میں ڈھکیل دیا. عورتیں حجاب میں آ گئیں, عورتیں پردہ کرنے لگیں, تو ریگن سے رہا نہ گیا. اس نے ایک جملہ کہا, جملہ کہا کہ ایران کی عورتیں جنگلی ہیں کہ جو پردہ کرتی ہیں, ایران کی عورتیں جانور ہیں کہ جو چادر اوڑھتی ہیں. یہ بات قم میں بیٹھے ہوئے ایک 70 سال کے بڈھے خمینی نے سنی, کان میں آواز پہنچی, مسکرائے, جمعے کا خطبہ دیا. جمعے کے خطبے میں عجیب بات کہی امام خمینی نے. 7 کروڑ, اس وقت تو 4 کروڑ سے زیادہ کی حیثیت نہیں تھی, لیکن 4 کروڑ افراد, صرف 4 کروڑ افراد, اور دنیا کا سپر پاور ملک, دنیا کا کوئی بھی پریزیڈنٹ کوئی بھی اسپیچ دے کہیں نہیں سنی جاتی, لیکن جمعے کا خطبہ آج تک باقاعدہ سنا جاتا ہے. آج تک باقاعدہ سنا جاتا ہے کہ کیا کہا انہوں نے, کون سی بات کہیں انہوں نے, کون سے ایشو پہ گفتگو کیا. آپ تصور کریں یہ روب کہاں سے آیا, یہ جلالت کہاں سے آئی, یہ عظمت کہاں سے آئی, اسے بھی سمجھنا ہے تو امام خمینی کے جملے سے سنیے. انہوں نے کہا ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ کربلا کی دین ہے, عاشورہ کی دین ہے. آج ہماری عزت, آج ہمارا وقار, آج ہماری آبرو اگر ہمارے پاس ہے کہ اتنی بڑی کائنات, اتنے بڑے تخت و تاج کو رکھنے کے باوجود, حکومت کو رکھنے کے باوجود ہماری باتیں سننے پہ مجبور ہے, تو یہ حسین کا صدقہ ہے, یہ عاشورہ کا صدقہ ہے. عزیزان گرامی سنا, جمعے کا خطبہ دیا, غور کریں حضرات, جمعے کا خطبہ دیا کون ہے؟ امام خمینی. آپ تصور کیجئے, بہت بڑا ریولوشن, اتنا بڑا کہ آپ اگر اس کی ہسٹری کو پڑھیے گا تو آپ کو احساس ہوگا کہ ایران کس کنڈیشن میں تھا اور اسے امام کس کنڈیشن سے کس کنڈیشن میں لے کر کے آ گئے. اور فرمائیں آپ, فحش, عیاشی جس قدر آپ تصور کر سکتے ہیں اس مقام تک پہنچا ہوا تھا ایران, اور اس منزل تک شیعہ تھے. چادریں رکھی جاتی تھی حرم کے باہر کہ جب صرف زیارت کرنا ہوتا تھا تو وہ چادر سر کے اوپر ڈالی جاتی تھی, زیارت کی, واپس نکلے, پھر چادر کو اسی ڈبے میں ڈالا اور پھر سب کچھ شروع ہو گیا. یعنی پورے طریقے سے اپنا مذہب عیسائیوں نے حوالے کر دیا تھا
کہ بس ایک مرتبہ زیارت کرنے کے لیے گئے, سارے گناہ دھل گئے, بس اب ختم, اب اس کے بعد کچھ نہیں. توجہ فرمائیے گا, یہ عزت ہمیں کہاں سے ملی؟ کہاں عاشورہ سے ملی, کربلا سے ملی. غور کریں حضرات, کربلا سے ملی. عظمت دیکھیے, نحیف, لاغر, ناتوان, 70 سال کی عمر, اس کے اوپر جب وہ بولتا تھا تو پوری دنیا کی میڈیا اپنے اپنے ریکارڈر لے کے اس بات کی منتظر رہتی تھی کہ دیکھیں یہ کیا بولتے ہیں, یہ کیا بولتے ہیں. بولتے بولتے انٹرویو دیتے ہوئے امام نے کہا سنو, تم اپنے ایٹم بم پہ اترا رہے ہو, ہم نے تو نہ جانے کب سے ایٹم بم بنا رکھا ہے, ہم نے تو نہ جانے کب سے ایٹم بم بنا رکھا ہے. فرانس کا ایک نامہ نگار جرنلسٹ, اس نے سنا, سب سے پیچھے تھا, بہت بڑی خبر ملنے والی ہے, اپنا ریکارڈر اور کیمرہ لے کر کے جلدی سے آگے آ گیا. آپ نے ایٹم بم بنا لیا؟ کہا ہاں, نہ جانے کب سے بنایا. توجہ فرمائیے گا, کتنے بنائے؟ کہا 1-2 نہیں بنائے, 101 بنائے ہیں, 101 بنائے. اور بڑی خبر کہ آج ساری باتیں بتا رہے ہیں, اس سے بڑی رپورٹ نہیں ہو سکتی. توجہ فرمائیے گا, 101 بنائے. کہا ہاں 101 بنائے. اگر بنائے تو رکھا کہاں؟ امام نے جواب دیا رکھنا کہاں ہے؟ میری جیب میں ہے, میری جیب. آپ کی جیب میں 101 ایٹم بم. خمینی نے جیب سے ہاتھ ڈالا, تسبیح زہرا نکال کے باہر کر دی. دیکھو ہمارا ایٹم بم یہی ہے. ایک صلوات پڑھ محمد و آل محمد. تصور کیجئے, آج میں آپ حضرات کی خدمت میں زیادہ دیر گفتگو کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا, بس 2-4 چھوٹے چھوٹے جملے اور اپنی منزل پہ آنا چاہتا ہوں. کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ ایران کی عورتیں کس قدر جاہل, کس قدر جنگلی ہیں اور کس قدر جانور ہیں کہ پردہ کرتی ہیں, چادر اوڑھتی ہیں. خطبہ دینے والا خطبے دینے کے لیے منبر پہ پہنچا, زبان می سمی کھلی اور مسکرا کے کہا کہ تو یہ کہتا ہے کہ ایران کی عورتیں جنگلی ہیں کیونکہ وہ چادر اوڑھتی ہیں, جانور ہیں, وحشی ہیں کیونکہ وہ پردہ کرتی ہیں. تو سن, میں تجھے اختیار دیتا ہوں, کائنات میں کسی بھی جگہ کا جنگل چن لے, تیری مرضی ہے. چاہ تو امریکہ کا جنگل چن لے, تجھے چاہیے تو افریقہ کا جنگل چن لے, تجھے چاہیے تو یورپ کا جنگل چن لے, تجھے چاہیے تو ایشیا کا جنگل چن لے. تو بھی چل, میں بھی چلتا ہوں. چل کے دیکھتے ہیں کہ وہاں کے جنگلی کیسے رہتے ہیں. اگر جنگلی اور جانور پردہ کرتے ہوئے تو ہم جنگلی اور جانور, اور اگر ننگے دکھائی دے تو جنگلی اور جانور ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. یہ عزت دی ہے اللہ نے عورت کو, یہ مرتبہ دیا ہے, اور اللہ نے عورت کو اس عظمت کو کھونا نہیں چاہیے. آج اگر یہ قوم ذلیل ہوتی ہے تو پھر اپنے قوانین پہ عمل نہ کر کے, مذہب کے قوانین پہ عمل کرنے کے بعد عزت اور آبرو ملتی ہے. جو کرتے ہیں ان سے دریافت کر کے پوچھ لیجئے ان سے دریافت کر لیجئے, وہ بتائیں گے آپ کو. پارٹ ٹائم شیعہ نہ بنیے. توجہ فرمائیے آپ, پارٹ ٹائم شیعہ نہ بنیے. اگر بننا ہے تو مکمل شیعہ بنیے, کمپلیٹ مسلمان بنیے. صرف جمعے نماز پڑھنے والے شیعہ نہ بنیے, پر نماز پڑھنی ہے تو پوری نماز پڑھیے. عزائے حسین بچھانا ہے تو کامل طریقے سے عزائے حسین بچھائیے. درس لینا ہے تو مکمل طریقے سے درس لیجئے.
کامل. اور جب آپ کامل عمل کرنے لگیں گے تب شیعہ کہلائیں گے امام کی زبان میں. ابھی تو ہم صرف اپنی زبان میں شیعہ ہیں, امام کی زبان میں شیعہ نہیں ہیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. دیکھیے بات کہاں سے نکلی اور یہاں تک آ گئی. میں اپنی منزل کی طرف پھر واپس لوٹتا ہوں. تو امی کے معنی کیا کیے گئے؟ کہا جاہل. میں نے عرض کیا کہ یہ یہودیوں سے لی گئی بات ہے, اس لیے کہ مکے کا ایک نام تھا ام القری, قریوں کی ماں. بچہ جب, اور یہ قریوں کی ماں یعنی کہا جاتا نا ام القری یعنی قریوں کی ماں. بچہ جب شکم مادر سے نکلتا ہے تو جاہل نکلتا ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, ہم نے تمہیں اس عالم میں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے. تو اسی بنیاد پہ یہودی, دو ہی قومیں رہتی تھی مکے کے اندر, مکے اور مدینے کے اندر زیادہ تر دو قومیں, یا یہودی رہتے تھے یا مشرک رہتے تھے, تیسری کوئی قوم نہیں تھی. تو جب بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو جاہل نکلتا ہے, اور مکے کو کہا جاتا تھا ام القری. تو یہودی چڑھانے کے لیے مکے والوں کو کہتے تھے امی, مکے والوں کو کہتے تھے امی. توجہ فرمائیے آپ, اسی عنوان سے لے لیا گیا کہ یہ امی ہیں, جاہل ہیں. توجہ فرمائیے گا آپ, یہ یہودیوں کا دستور تھا کہ جسے مسلمانوں نے اپنا لیا. یہ مسلمانوں نے, آپ اگر اسلام کی تاریخ اور جو حدیثوں کی کتابیں ہیں اٹھا کر کے دیکھیے گا تو آپ کو بہت سے شوق یکساں نظر آئیں گے, بہت سے شوق یکساں نظر آئیں گے. یہودی صرف اور صرف پوری تاریخ اسلام میں مسلمانوں سے ایک جنگ لڑا ہے, بس ایک جنگ, وہ ہے جنگ خیبر. پھر اس کے بعد اس نے کوئی جنگ نہیں لڑی. اس نے کہا کہ اپنے بندے مروانے سے فائدہ, توجہ فرمائیے گا, اپنے بندے مروانے سے فائدہ, انہی کو لڑواؤ, انہی میں اختلاف پیدا کرو, اور اگر خریدنا ہے تو کچھ افراد کو خرید لو. توجہ فرمائیے گا, یہ اعمار ہوتے ہیں, اعمار کی کنڈیشن کہ کمپنی اپنی ہو, تبلیغ کرنے والے ان کے ہوں, ایڈورٹائز کرنے والے ان کے ہوں. توجہ فرمائیے, ہمارے عقائد کو ادھر سے لے ادھر سے ملا, ادھر ملا دے, یہاں سے لے ادھر ملا دے. یہ یہودیوں کا ایمان تھا کہ اگر گیا تھا تو کس سے باتیں کرنے کے لیے گیا تھا, ہمیں بھی ملا اس سے. لن نؤمن حتی نری اللہ جہرۃ, ہم اس وقت تک اللہ پہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ تیرے اللہ کو دیکھ نہ لے. توجہ فرمائیے آپ, یہ یہودیوں کا عقیدہ تھا جو ادھر آ گیا کہ جب عرش آئے گا, جب قیامت آئے گی, میدان محشر سجے گا تو اللہ گھنگریلے بالوں کے ساتھ, خوبصورت شکل کے ساتھ, آنکھیں ایسی ہوں گی, کان ایسا ہوگا, دہانے ایسے ہوں گے, ابرو ایسی ہوگی. یہ پوری تفصیل آپ کتابوں میں ملاحظہ فرما رہے ہیں. یہ اللہ کی تصویر کشی نہیں کی جا رہی ہے بلکہ کسی پڑوسی کی تعریف کی جا رہی ہو. توجہ فرمائیں آپ. اور کرسی کے اوپر بیٹھا ہوگا اور عرش میں آواز آ رہی ہوگی, اللہ کے وزن کو برداشت نہیں کر پا رہا ہوگا انسان. مولا کائنات کے قربان جائیے کہ مولا نے آواز دی, تو اللہ کو دیکھنے کی تمنا کرتا ہے, سوئی گر جائے تو آنکھیں ایسی کہ ڈھونڈ نہیں سکتا. تیرا دماغ اگر جانوروں کے سامنے ڈال دیا جائے تو پرندوں کا پیٹ نہ بھرے. چربی سے دیکھتا ہے, گوشت سے بولتا ہے, ہڈی سے سنتا ہے, اس کے باوجود یہ تمنا کہ اللہ نظر آ جائے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اس کے باوجود یہ خواہش کہ خدا کو دیکھ لیں. غور فرمائیے آپ, خدا کو دیکھ لیں. خدا کو دیکھے گا کیسے؟ اچھا ایک مولوی صاحب نے سوال کیا, کیسے خدا کو دیکھو گے تم, کیسے خدا کو دیکھ لو گے؟ خدا کو کدھر دیکھو گے؟ داہنے دیکھو گے, بائیں دیکھو گے, سامنے دیکھو گے, پیچھے دیکھو گے, اوپر دیکھو گے, کہاں دیکھو گے؟ اس لیے کہ خدا کہہ چکا ہے انما تولوا, جدھر چہرہ گھماؤ گے ہم نظر آئیں گے. تو اگر وہاں خدا کو دیکھو گے تو کہاں دیکھو گے؟ سنو, تمہیں بھی اسی کو دکھائے گا کہ معراج میں جسے نبی کو دکھایا تھا. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد.
جس سے نبی کی ملاقات کروائی تھی اسے بھی تمہیں وہی دکھائے گا۔ عزیزان گرامی، نبی جب معراج میں پہنچا، کائنات کا سلطان جب معراج میں پہنچا تو تاریخ نے لکھا ہے نا کہ جب معراج میں نبی پہنچے تو عالم یہ تھا کہ 2 کمان یا اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا، 2 کمان یا اس سے کچھ کم کا فاصلہ۔ اب کتنے کم کا یہ نہیں معلوم۔ اچھا نبی گئے تو کس تمنا کاہے کے لیے گئے تھے؟ جبریل نے کاہے کے لیے بلایا تھا؟ کہا چلیے آپ کو خدا سے ملاقات کرنی ہے، اللہ آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہے، اللہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ اب نبی چلا تو کس تصور کے ساتھ چلا ہوگا؟ یہ سوچ کے کہ آج اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، خدا سے محو کلام ہونا ہے، مجھے خدا سے باتیں کرنی ہے۔ آپ جب 2 کمان یا اس سے کچھ کم کا فاصلہ رہ گیا، منتظر ہے نبی کہ خدا کلام شروع کرے، ادھر سے آواز آئی ہوگی۔ اب نبی کا کیا عالم کہ آیا تھا اللہ سے باتیں کرنے۔ یہ کس کا لب و لہجہ ہے کہ بڑا آشنا ہے؟ توجہ فرمائیے آپ، یہ کس کا لب و لہجہ ہے؟ ارے یہ تو علی کی آواز آ رہی ہے، یہ ہماری بات نہیں ہے، یہ مسلمانوں نے لکھا کہ اللہ نے شب ہجرت معراج میں نبی سے علی کے لہجے میں باتیں کی۔ نبی منتظر ہوں گے کہ اللہ گفتگو کرے گا، ادھر سے آواز علی ابن ابی طالب کی۔ آپ غور کریں، نبی کو تشویش ہوئی ہوگی نا کہ یہ پردے کے پیچھے آخر ہے کون؟ ایک فطری بات کہ پردے کے پیچھے سے بول کون رہا ہے؟ نبی کی آواز، نبی نے علی کی آواز سنی، واپس چلے، معراج ختم ہو گئی۔ اب میرے جملے ہیں کہ جب نبی علی سے گفتگو کر کے واپس لوٹے ہوں گے تو خدا نے آواز دی ہوگی، اے نبی مبارک ہو، تیری تو معراج ہو گئی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد کو۔ فرمایا یہ ہے معراج۔ کوئی محب اہل بیت نہ ہوگا کہ جس کا معراج پہ یقین نہ ہو۔ ہر ایک معراج پہ یقین۔ ائمہ معصومین کا قول ہے کہ جو معراج کو نہ مانتا ہو وہ ہم میں سے نہ ہو، نہیں ہے کہ جو معراج پہ یقین نہ رکھے وہ ہمارا شیعہ نہیں ہو سکتا۔ ہر ایک تو پتا چلا کہ محب اہل بیت وہی ہے کہ جو میم اور عین کے راج پہ یقین رکھتا ہو۔ توجہ فرمایا ہے، محب اہل بیت وہی ہے، میم لکھیے پھر عین لکھیے پھر لکھیے راج، توجہ رہے، میم اور عین کے راج پہ۔ یہ میم اور عین کا راج کون سا ہے؟ یہ انہی کا راج ہے کہ جن کے صدقے میں کائنات بنی۔ کائنات کس کے صدقے میں بنی؟ یا میم سے محمد کے صدقے میں، یا عین سے علی کے صدقے میں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ غور فرمائیں آپ، یہ معراج پہ یقین نہ ہو، وہ معراج کا عالم کہ سارے انبیاء کو، جناب موسیٰ کو 1 یا 2 یا 3 بار یا 4 بار میکسیمم معراج ہوئی کہ جس کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن نبی کو کئی مرتبہ معراج میں اللہ نے بنایا ہے گفتگو کرنے کے لیے۔ یہ اور بات ہے کہ تاریخ میں تذکرہ صرف ایک واقعہ پورا تفصیل سے 1 مرتبہ کا ہے، 1 مرتبہ کا ہے۔ غور فرمائیں آپ، معراج اس جگہ کا نام ہے کہ جہاں حبیب نے اپنے محبوب سے گفتگو کی، حبیب اپنے محبوب سے محو کلام ہوا، پہنچا چرخ چہارم پہ۔ تو جب چرخ چہارم پہ قدم رکھا، نماز کا وقت ہوا تو خدا نے گفتگو کی، اے میرے حبیب نماز کا وقت ہے، بیت معمور کی طرف رخ کر کے نماز ادا کیجیے۔ اچھا، انبیاء کا جمگھٹ صرف ملائکہ نہیں ہے بلکہ وہاں 1,24,000 سارے انبیاء جمع ہو چکے ہیں۔ آپ تصور کیجئے 2-4 مولانا ہمسن اگر جمع ہو جائیں تو اب جو صاحب خانہ پشو پیش میں پڑ جاتا ہے کہ مجلس پڑھوائی کس سے جائے، کس سے کہیں؟ ان سے کہتے ہیں تو ان کو برا لگ جائے گا، ان سے کہا جاتا ہے تو وہ ناراض ہو جائیں گے۔ غور فرمائیں آپ، تو اب یہ ڈھونڈا جاتا ہے کہ سب سے مسن کون ہے،
اسی سے کہا جائے نماز پڑھانے کے لیے. اب سارے 1,24,000 انبیاء جمع ہو جہاں پہ نماز کا وقت ہو, نماز ادا کرنی ہے. ہم اور آپ تو ہیں نہیں کہ جماعت سے نماز نہ پڑھیں, فرادہ الگ الگ پڑھ لیں. وہ انبیاء ہیں 1,24,000 انبیاء, وہ تو جماعت سے ہی نماز پڑھیں گے. کون نماز پڑھائے؟ جبریل نازل ہوئے, ہاتھوں کو پکڑ کے محمد عربی کو آگے کر دیا, یا رسول اللہ نماز آپ کو پڑھانی ہے. اب 1,23,000 انبیاء اتنے بزرگ, میں کہوں گا آدم تم نماز پڑھا دو, اس لیے کہ تم تو سب کے دادا ہو. جناب آدم سب انہی سے ہیں تبھی آدمی بنے. جو ان کی دادا ہونے کا انکار کر دے وہ آدمی نہیں ہو سکتا. توجہ فرمائے, اسے اپنی کوئی دوسری قسم ڈھونڈنی پڑے گی. تو وہ سب کے دادا, غور فرمائیں آپ. اس کے علاوہ 25 حروف کے عالم. تو آدم تم نماز پڑھا دو, عیسیٰ آپ ہی نماز پڑھا دیجئے, روح اللہ ہے. موسیٰ آپ نماز پڑھا دیے, کلیم اللہ ہے. ابراہیم آپ نماز پڑھا دیے. جس نبی سے کہیے گا وہ نبی یہی جواب دے گا, ہم سے نماز پڑھانے کے لیے کہہ رہے ہو, کیا یہ چاہتے ہو کہ میں مومنین کی فہرست سے خارج ہو جاؤں؟ کیا یہ چاہتے ہو کہ مجھے مومنین میں شمار نہ کیا جائے؟ کہ مومنین اگر نماز پڑھائیں گے تو نماز پڑھانے میں آگے کھڑے ہو کے آپ مومنین کی فہرست سے خارج کیسے ہوں گے؟ کہ قرآن خالی پڑھتے ہو, سمجھ بھی لیا کرو. قرآن نہیں کہہ چکا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ؟ اے صاحبان ایمان, اللہ اور رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا. تو اگر آگے بڑھ جاؤں تو میرا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. غور کریں حضرات, تو جب آگے بڑھ نہیں سکتے تو کوئی نبی کے آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھا کیسے سکتا ہے؟ اب اگر تم لکھو کہ نہیں پڑھائی, اب اگر تم لکھو کہ نہیں ایک حضرت تھے کہ جنہوں نے نماز پڑھائی, تو سوچنا پڑے گا قرآن منع کر رہا تھا پھر بھی پڑھا ڈالی. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. توجہ فرمائیے گا. آخری بات, اور اس کے بعد میں اپنی منزل پہ آ جاؤں گا. کہ نماز کا وقت ہوا, یا نبی اللہ نماز پڑھائیے. نبی آگے کھڑے ہوئے, اذان بھی ہوگی, اقامت بھی ہوگی. پہلے کتاب کا نام سن لیجئے, کنز العمال, علامہ متقی ہندی. چلیے مان لیا حیدرآبادی ہوں گے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. غور فرمائیں آپ, علامہ متقی ہندی کنز العمال تحریر فرماتے ہیں کہ جب نماز کا وقت ہوا, نبی آگے بڑھے نماز پڑھانے کے لیے, اذان و اقامت کی باری آئی. سب منتظر ہیں کہ اذان کون دے گا, اقامت کون دے گا, اس لیے کہ پڑھنے والے بھی نبی ہیں, پڑھانے والا بھی نبی ہے, اس کے علاوہ کسی اور کی شرکت نہیں ہے. توجہ رہے. اور اذان بھی ہونی ہے اور اقامت بھی ہونی ہے. یا نبی اللہ اذان کون دے گا؟ نبی نے آواز دی, آئین عیسی ابن مریم. عیسی ابن مریم کہاں ہیں؟ بلاؤ ان کو کہ وہ اقامت اذان دیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. بلاؤ ان کو کہ وہ اذان دے. آئے جناب عیسیٰ گلدستہ اذان کے اوپر, اور ایک دفعہ اذان کہنی شروع کی. 4 مرتبہ اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر کی فضا گونجی. پھر فضا میں آواز گونجی. پھر 2 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ. پھر 2 مرتبہ اشہد ان محمدن رسول اللہ. اشہد ان محمدن رسول اللہ. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. پہلے توحید کی گواہی, جھوٹے خداؤں سے انکار, پھر نبوت کی گواہی دینے کے بعد اب عیسیٰ کو آگے بولنا تھا, لیکن عیسیٰ خاموش ہو گئے, عیسیٰ چپ ہو گئے. متقی ہندی نے لکھا, مڑ کے نبی سے سوال کیا, یا نبی اللہ زمین پہ اپنا وسیع کسے بنا کے آئے؟
مسیح کسے بنا؟ نبی نے جواب دیا اسی کو بنایا کہ جس کے اقرار ولایت کے بعد تمہیں نبوت ملی. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. توجہ فرمایا. تو آپ متقی ہندی لکھتے ہیں فضا میں آواز گونجی اشہد ان علی ولی اللہ. اشہد ان علی ولی اللہ. ایک بار اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ وہاں ہوئی اذان. نماز پڑھانے والا نبی ہے, اذان کہنے والا عیسیٰ مریم کا بیٹا عیسیٰ. توجہ رکھیے گا, مریم کا بیٹا عیسیٰ. میں کہوں گا یا نبی اللہ, یا نبی اللہ. یہاں داؤد بھی موجود ہیں, لہن داؤدی حکم ہے کہ اچھی آواز میں اذان ہو. تو اگر اذان دلوانی تھی تو اگر دلوانا تھا تو داؤد سے دلواتے. یہ عیسیٰ کا جو انتخاب کیا, اب جب اذان ہوئی اور آواز بلند ہوئی اشہد ان علی ولی اللہ, اب سمجھ میں آیا کہ عیسیٰ کا انتخاب کیوں کیا گیا. جس نے وہاں دادا کی ولایت کا اقرار کیا تھا اسی پہ یہاں جب آخری آئے گا تو اس کی ولایت کا اعلان کرنا ہے. داؤد نہیں آئیں گے, عیسیٰ آئے گا. تو وہاں بھی اذان ولایت عیسیٰ سے کہلوائی. جب آخری آئے گا تو یہاں بھی عیسیٰ آئیں گے اور اذان ولایت وہی کہیں گے. بس میری گفتگو ختم ہو گئی, میری گفتگو ختم ہو گئی. جب وہ آئے گا تو اذان بھی ہوگی, اقامت بھی ہوگی, آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھائے گا. عیسیٰ پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے. انوکھا مصلی ہوگا کہ جو پانی کے اوپر بچھے گا, خود بھی پانی پہ کھڑا ہوگا, عیسیٰ بھی پانی پہ کھڑے ہوں گے, مسلمین بھی پانی پہ کھڑے ہوں گے. یہ پیچھے کھڑے ہونے والے کون لوگ ہوں گے؟ وہ کہ جب وہ اعلان ولایت کرے گا تو اس کی ولایت کا اقرار کریں گے. عزیزان گرامی, یہ ایک معجزہ, پہلا معجزہ ہے کہ جو اس کی ذات سے ظاہر ہوگا کہ وہ دریا, وہ پانی کہ جو نہایت لطیف ہے, کہ جو ذرا سے بھی بدن کو سنبھال نہیں پاتا, اس دریا پہ مصلی بچھے گا, لوگ نماز پڑھیں گے. نماز ہوگی, با جماعت نماز ہوگی. عزیزان گرامی, یہ پہلا معجزہ ہے. آپ تصور کیجئے, وہ معجزہ تھا, وہ معجزہ تھا. اگر وہ پانی پہ کھڑا ہو کر کے نماز پڑھتا تو کوئی کمال کی بات نہیں تھی. لیکن تاریخ میں یہ بھی لکھا کہ جب نماز ہوگی تو جتنے نماز پڑھیں گے وہ سب کے سب پانی پہ کھڑے ہوں گے. عزیزان گرامی, یہ حقیقتاً واقعہ نہیں ہے بلکہ سفینہ نجات کی تفسیر ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ امام وہ ہوتا ہے کہ جو نہ خود ڈوبے نہ ماننے والوں کو ڈبوئے. یہ ہے سفینہ نجات. بس میں نے اپنی گفتگو کو ختم کیا, لیکن معصوم کا قول جسے میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا اس سے پہلے کی حدیث میں کہ ہم سارے ائمہ سفینہ نجات ہیں, لیکن حسین کا سفینہ بہت سریع ہے. اس سے تمسک اختیار کرو, اس کی عظمت کو پہچانو. یہ تمہارے جسم میں روح کا کام کرتا ہے, یہ تمہارے مذہب کی بقا کا ذمہ دار ہے. بس گرامی, اس بات پہ ہمیں آمادہ ہو جانا چاہیے اور اسے اپنے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ اب ہمارے گھروں میں حسین صرف ایک دن کے مہمان, صرف ایک دن کے مہمان. کل جب عصر کا ہنگام آئے گا تو ہمارا مولا و آقا ہمارے اذاخانے سے چلا جائے گا.
ہاں عزیزان گرامی، اور نہیں معلوم کہ اللہ نے توفیق دی، عمر عطا کی، اس سال ہم زندہ رہے، محرم کرتے رہے، حسین کی یاد مناتے رہے، جی بھر کے ماتم کیا، جی بھر کے آنسو بہایا، لیکن پھر بھی انسان ہے، عین ممکن ہے کہ کوئی کوتاہی، کوئی کمی ہم سے رہ گئی ہو۔ آئندہ سال کا نہیں معلوم کہ ہم میں سے کون باقی بچے گا اور کون باقی نہیں بچے گا، کسے دوبارہ یہ سعادت ملے گی کہ وہ حسین کے فرش عطا کو بچھائے، اور نہیں معلوم کسے یہ سعادت نہیں ملے گی۔ لہذا کم سے کم ان دو دنوں کے درمیان میں ہمیں اپنے دل کی بھڑاس کو نکال لینا چاہیے۔ فاطمہ زہرا کے رومال میں ہمارے آنسوؤں کو بھی جگہ پا ہونی چاہیے کہ جو کل ہماری شفاعت کا وسیلہ بننے والے ہیں، تاکہ جب میدان محشر سجے اور وہاں ہم پہنچے تو بیوی کو دیکھ کے ہمارا چہرہ سرخرو ہو جائے، بیوی ہمیں دیکھ کے شاباشی دے، میرے لال پہ ماتم کرنے والی، ہمیں شرمندگی کا احساس نہ ہو، ہمیں امام کے سامنے اپنے سروں کو جھکانا نہ پڑے۔ ہاں عزیزان گرامی، آج 9 محرم کی تاریخ ہے، اب ایک دن کے فاصلے پہ عاشور کھڑا ہوا ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ جو شب آنے والی ہے یہ کیسی شب کی اہل بیت کے اوپر، جب یہ شب آئی ہے تو عالم یہ ہے کہ ایک صحابی اپنے اپنے خیموں میں بیٹھا ہوا مشغول عبادت ہے اور لبوں پہ صرف ایک دعا ہے، میرے معبود کل ہمیں حسین پہ اپنی جان نثار کرنی ہے۔ عزیزو تم دعا کرتے ہو، ہم بھی دعا کرتے ہیں، دیکھو کربلا میں بھی ایک دعا دے رہی ہے، جب ہم اور تم ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کرتے ہیں تو ہماری دعا کا انداز یہ ہوتا ہے، میرے معبود ہمیں صحت عطا فرما، میرے معبود ہمیں سلامتی عطا فرما، میرے معبود ہمیں عمر عطا فرما۔ لیکن ذرا کربلا کے میدان میں شب عاشور خیموں کا منظر دیکھو، ایک ایک صحابی سجدے میں گرا ہوا اللہ کے مخاطب ہو کے دعا کر رہا ہے، میرے معبود ہم سب سے پہلے حسین پہ اپنی جان نثار کرے، میرے معبود کل حسین نے قربانی دیتے ہوئے ہمارے پیروں میں لرزش نہ پیدا ہو۔ جزاکم اللہ عالم، تمہیں کسی کو مل رہا ہے سوائے ہمیں سید الشہداء کے۔ عزیزان گرامی، جب شب عاشور آئی ہے تو عالم یہ تھا کہ سارے خیمے بھرے ہوئے تھے، ایک ایک خیموں سے گریہ وداری کی آواز آ رہی تھی، لیکن ذرا تصور کرے کہ جب عصر کا ہنگامہ آیا ہوگا تو وہ بھرے ہوئے خیمے اب سارے خیمے اجڑ گئے، مارے جا چکے، حبیب قتل کر چکے جا چکے، مسلم نام بجا کا لاشا گنج شہیدہ میں پڑا ہوا ہے، قاسم کا لاشا پامال ہو چکا، اصبا کے سینے کے برچھی کا پھل لگ چکا، عباس کے بہادر کیسے جا چکے،
سے زندہ ہو کے آپ کے اوپر قربان ہونے کے لیے تیار ہے. نہیں میرے جانثاروں، مجھے دنیا کو دکھانا تھا کہ دیکھو میرے جانثاروں کی محبت مرنے کے بعد بھی باقی ہے. یہ ہماری معرفت جان دینے کے بعد بھی رکھتے ہیں. ان کا جسم بھی ہمارا، ان کی روح بھی ہماری. عزیزو، حسین میدان کارزار میں تنہا ہے. اب حسین نے گردن کو جھکایا، آئے درے خیمہ کے اوپر. عزیزو تصور کرو، اب یہ حسین مقتل میں جانے کے لیے آئے ہیں. آپ تصور کرو بیویوں کا کیا عالم ہوگا کہ جو بھی میدان میں گیا زندہ صحیح سلامت واپس نہیں آیا. درے خیمہ پہ آ کے حسین نے آواز دی، السلام علیکہ یا زینبہ و یا ام کلثوم. السلام علیکہ یا زینبہ و یا ام کلثوم. اے زینب ام کلثوم، تم پر ہمارا سلام ہے. یہ صدا فضا میں جب بلند ہوئی ہوگی، بیویوں کے کانوں میں پڑی ہوگی. آپ تصور کے بات دیکھیے بیویوں کا عالم کیا ہوا ہوگا. راوی لکھتا ہے کہ خیمے میں کوہرام برپا ہو گیا، بیویاں رونے لگی. امام کو حلقے میں لیا، لے کے خیمے میں داخل ہو گئی. خاک پہ بیٹھ جاتے ہیں امام، آنسو بہانے لگتے ہیں. ایک ایک کو صبر کی تلقین دے رہے ہیں. حسین، اے ام کلثوم صبر کرو، اے رقیہ صبر کرو، اے رباب صبر کرو، اے زینب صبر سے کام لے. ابھی اس سے بڑا معرکہ باقی ہے کہ جو تمہیں سر کرنا ہے. اے زینب، اب میرے کاروان کی لگام تمہارے ہاتھوں میں، اب تمہیں اس کاروان کی ہدایت کرنی ہے. دیکھو صبر کی تلقین دے کے حسین خیمے سے باہر آئے. لو دیکھو تمہارا امام رخصت ہو رہا ہے. گھوڑے پہ سوار ہوئے میدان کارزار میں آئے. جنگ شروع ہوئی، ایسی جنگ کہ لوگ خیبر و خندق یاد آ گئی. ایک ایک حملہ کرتے جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو گرتا جاتا ہے. زبان پہ ایک کلمہ حملہ کرتے جاتے. ارے تم نے میرے قاسم کو مارا، تم نے میرے مولا محمد کو مارا، تم نے میرے بیٹے علی اکبر کو مارا، تم نے میرے بھائی عباس کو مارا. جنگ کر رہے ہیں حسین، ایسی جنگ کہ لکھنے والے نے لکھا کہ اگر جنگ دیکھنی ہے تو کوئی حسین کی دیکھے. تصور کرو کہ دنیا بہت بڑا ہے کہ اگر جنگ دیکھنی ہے تو حسین کی دیکھو. ہاں عزیزو، علی نے بہت جنگیں لڑی ہیں. کبھی خیبر کا در ہاتھوں پہ لیے ہوئے نظر آئے، کبھی مذہب کو قتل کرتے ہوئے نظر آئے، کبھی اندر کو مارتے ہوئے نظر آئے. لیکن عزیزو، حسین کی جنگ میں اور علی کی جنگ میں بڑا فرق ہے. حسین علی نے جتنی جنگیں لڑی ہیں، علی پیاسے نہیں تھے. علی پیاس کی شدت کا احساس علی کو نہیں تھا. صبح سے لے کر آخر تک جنازے علی نے نہیں اٹھائے. اپنے ہاتھوں میں اپنی گودی کے تالے کو کہیں تک نہیں پہنچایا تھا. لیکن حسین عبادت میں دل لگا رہے ہیں، جذبات لے کر کے حیات کے افغان ارے پوچھا لباس، ارے اپنے پہ خون نظر چہرہ زخموں سے بھر چکا ہے. یہی وجہ تھی کہ جب امام پہنچے ہیں آخری رخصت کے لیے جناب سید سجاد کے خیمے میں، ایمان غش کے عالم میں تھا. امام پاس میں بیٹھ گئے، سرانے بیٹھ جاتے ہیں. امام غش کے عالم میں زینب آگے بڑھی، سید سجاد کو غش سے چوکایا. اے میرے لال اٹھو، دیکھو تم سے کوئی ملنے کے لیے آیا ہے. امام غش سے چوکے، کوہنیاں ٹیک کے اٹھے، باپ کے چہرے پہ نظر دوڑائے، کچھ دیر تک دیکھتے رہے. پھر پھوپھی سے مخاطب ہو کے کہتے، اے پھوپھی اماں یہ کون ہے؟
تلوار امام نے میان میں رکھی، آدھی سے بھاگی ہوئی فوج کو موقع ملا، چاروں طرف سے حملہ ہونے لگا، کوئی تیر برسا رہا تھا، کوئی تلوار برسا رہا تھا، میرے خیمہ میں بچا کھڑی ہوئی منظر دیکھ رہی تھی، شہزادی کو بیان کر رہی تھی، شہزادی طرف رہی تھی، آئے میرا مولا آئے میرا مولا، ایک موقع وہ بھی آیا کہ جب سرکل میں جدائی ہوئی، ایک ندا دینے والے نے ندا دی، قد قتل الحسین بکربلا، قد قتل الحسین بکربلا، حسین کربلا میں مارے گئے۔ تب آخری منظر احمد تمام جائیے کا مقادر دیکھیے گا، جب شمر نے حسین کے سر و تن میں جدائی ڈال دی 11 محرم کی صبح نمودار ہوئی، یہ قافلہ جانے لگا تو جس پوری کے ہاتھ میں امام حسین کا سر تھا نو کے نیزہ کے اوپر، اس نے امام کے چہرے کو دیکھا، چہرہ خون آلود تھا۔ مؤرخ نے لکھا ہے کہ شہادت کے بعد پیاس کی شدت سے امام کی زبان باہر امام کی زبان پوری کو خطبت میں نے مسائل ختم کیا تو یاد آیا کہ چہرہ پہچان میں نہیں آ رہا ہے، چہرہ پہچان میں نہیں آ رہا ہے، چلو نہر فرات کے پانی سے چہرہ صاف کر دوں، جیسے ہی فرات کے قریب پہنچا شاہ کے ایمان کے ساتھ جو زبان دار تھی حسین نے جلدی سے اپنی زبان اندر بیٹھی، کیوں کہتا نہیں معلوم عجب نہیں سکینہ کا چہرہ فقنا عذاب النار۔ الہی تجھے واسطہ محمد والے محمد کا تمام مومنات کی بھی خواہشات کو پورا کرنا، تجھے واسطہ محمد والے محمد کا محبوب ہم کا قرض ادا محبوب تجھے واسطہ محمد والے محمد کا جو بیمار ہونے شفائے کامل الہی تجھے واسطہ ہے کربلا کی شہیدوں کا خود اولاد ہونے اولاد کی نعمت الہی تجھے واسطہ ہے محمد زمانہ کا کہ جہاں جہاں جو بھی شیر ایان حیدری کرار ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھا ہے۔ محمد والے محمد کا کہ ہمارے علماء کی امام زمانہ کے ظہور میں تحقیق جب وہ آئے تو ان لوگوں کے امان و آثار شمار حضرات ڈاکٹر نواب صاحب اور اس کے علاوہ نواب سعید صاحب فوائد محترم لوگوں کی صحت کے لیے آپ اللہ سے التماس ہے کہ دعا فرمائیں کہ خدا بن عالم میں سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے، خصوصاً تمام مومنات جہاں بھی ہیں بیمار کربلا کا واسطہ کہ اللہ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے۔